अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। आज की कहानी एक जालिम बादशाह की है जो ताकत के नशे में चूर था, खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था। इसका दरबार शान व शौकत से भरपूर था, मगर इंसाफ बिल्कुल नहीं था। रियाया उसके कहर से लरजती और जो मुखालफत करता सख्त सज़ा पाता। गुरूर में डूबा हुआ बादशाह भूल चुका था कि जुल्म की एक हद होती है। जब ज़मीन पर जुल्म बढ़ जाए तो आसमान का इंसाफ हरकत में आता है। बादशाह का महल शानदार था। इसमें चमकते फानूस और सुनहरी रंग की कालीन थी और इसके साथ एक बुलंद व बाला तख्त था। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही आगे बढ़ जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मज़ीद ऐसी कहानियाँ आ सकें। आपके प्यार भरे ताउन का बेहद शुक्रिया। जिस पर बादशाह गुरूर से बराजमान था। इसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में तकब्बुर झलक रहा था। दरबारी सफ में खड़े हुए थे। अचानक दरवाजे पर दो सिपाही एक चरवाहे को जंजीरों में जकड़कर घसीटते हुए अंदर लाते हैं। चरवाहे के कपड़े फटे हुए होते हैं, चेहरा जख्मों से भरा हुआ, बदन कांप रहा होता है। दरबार में अचानक से सन्नाटा छा जाता है। सिपाही बुलंद आवाज में बादशाह सलामत से कहने लगे, ये गुस्ताख आपके खिलाफ बगावत कर रहा था। चरवाजा डरी हुई आवाज़ में कहता है, बादशाह सलामत, मैंने बगावत नहीं की। मेरी भैंस आपके सिपाहियों ने छीन ली। मैंने तो सिर्फ इंसाफ मांगा था। बादशाह गुस्से में आते हुए बोला, मेरे खिलाफ ज़बान खोलने की जुर्रत? तुम जैसे मामूली लोग बादशाह से सवाल नहीं कर सकते। क्या तुम इतना नहीं जानते? सिपाही चरवाहे को ज़मीन पर गिराते हैं, कोड़े बरसाते हैं। हर वार पर चरवाहे की चीख गूंजती है, मगर दरबार में सब खामोश खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं कह सकता। बादशाह गुरूर से कहता है, अब बताओ, क्या कोई ऐसा है जो मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हो? अगर है तो सामने ले आओ। दरबार में खामोशी छा गई। सब नज़रें झुका बैठे। बादशाह फ़ख्र से हंसता रहा, लेकिन अचानक दरवाजे पर एक ज़ोरदार आवाज़ आती है। बहलूल दाना तशरीफ़ लाते हैं। बहलूल दाना मुस्कुराते हुए दरवाजे से दाखिल होते हैं, हाथ में एक मिट्टी का प्याला लिए हुए। बादशाह सलामत को सलाम कहते हैं और कहते हैं, बादशाह सलामत, आपकी अक्लमंदी का इम्तिहान लेने आया हूँ। अगर वाकई आप इस दुनिया के सबसे अक्लमंद शख्स हैं तो मेरे चंद सवालों का जवाब दें। दरबार में सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं। बादशाह की तेवरियाँ और बढ़ जाती हैं। बादशाह गुस्से से कहता है, ये तुम्हारे जो भी सवाल हैं, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहलूल दाना बादशाह के सामने एक सादा मिट्टी का बर्तन रखते हुए कहता है, जो बाहर से आम सा लग रहा होता है, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई अक्लमंद हैं तो इस मिट्टी के बर्तन को बगैर हाथ लगाए भर कर दिखाएं। बादशाह सुनकर हैरान होता है और कहता है, ये कैसा सवाल है? बर्तन को भरने के लिए पानी, चावल या कोई चीज़ डालनी पड़ती है। ऐसे खुद से कैसे भरा जा सकता है बगैर हाथ लगाए? बहलूल, बिल्कुल सही जनाब। जैसे बर्तन को भरने के लिए कोई चीज़ चाहिए होती है, वैसे ही दिमाग को भी इल्म से भरना पड़ता है, और दिल को नेकी और इंसाफ से। अगर इल्म, अदल और इंसाफ ना हो तो दिमाग और दिल खाली बर्तन की तरह बेकार हो जाते हैं। दरबार में अचानक से सरगोशियाँ होने लगती हैं। बादशाह का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्सा खाने लग जाता है। फिर बहलूल बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, मेरा दूसरा सवाल ये है कि मैं एक शाही तलवार ला रहा हूँ और इसे ज़मीन पर रख देता हूँ। बहलूल ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप वाकई सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं तो ये तलवार ज़मीन से हवा में उठाकर दिखाएं, बगैर हाथ लगाए। बादशाह गुस्से में आ गया और बोला, ये तुम कैसे सवालात कर रहे हो? ये तो मुमकिन ही नहीं है। बहलूल धीमे लहजे में बोला, बिल्कुल जनाब, जैसे तलवार को सहारा चाहिए, वैसे ही बादशाहत को भी अगर इंसाफ ना हो तो बादशाहत ज़मीन पर गिर जाती है, जैसे कि तलवार। बादशाह के चेहरे पर सख्ती आ जाती है और दरबार में खामोशी छा जाती है। इसके बाद बहलूल दाना अपना तीसरा सवाल करते हैं। वो कहते हैं, बादशाह सलामत, अगर आप सब पर इख्तियार रखते हैं तो अपना साया पकड़ कर दिखाएं। बादशाह हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तुम कैसे सवालात कर रहे हो बहलूल? ये तो मुमकिन ही नहीं कि अपने साये को पकड़ा जा सके। बादशाह हैरान होकर साया पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पकड़ सकता।
پھر بہلول کہتا ہے، جناب، جیسے یہ سایہ ہاتھ نہیں آتا ویسے ہی طاقت اور بادشاہت بھی ہمیشہ ہاتھ میں نہیں رہتی، یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، جس طرح ہم انسانوں نے ایک دن اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، اس کے سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ پھر بادشاہ اچانک غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں فانی ہوں؟ بہلول کہتا ہے، ہاں بادشاہ، تم کچھ بھی نہیں، اصل بادشاہ تو اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق و مالک ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، تو ہم انسان کیا کر سکتے ہیں؟ یہ سب سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً اپنے اللہ سے دعا کی اور کہا، یا اللہ، میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں نے بہت ظلم کیا ہے اور میں نے غرور بھی کیا ہے، مگر آج میں نے جانا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہر چیز کا خالق و مالک تو آپ ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیں اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں۔ اس سب واقعے کے بعد بادشاہ کے اندر ایک نئی روح پیدا ہو چکی تھی۔ وہ تخت پر کھڑا ہوا، اس نے تمام رعایا سے اور اپنے وزراء سے معافی کی درخواست کی کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیا جائے۔ اس کی آواز میں غرور کے بجائے عاجزی نمایاں تھی۔ دربار میں موجود وزراء، درباری اور سپاہی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کچھ لمحے پہلے جو بادشاہ غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، اب وہی بادشاہ انصاف اور رحم کی بات کر رہا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چرواہے کو فوراً رہا کر دیا جائے اور اس کی بھینس واپس کر دی جائے۔ آج کے بعد ہر مظلوم کو اس کا حق ملے گا اور اب میں کسی پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ محل کے دروازے پر کھڑی عوام نے جیسے خواب دیکھ لیا ہو۔ وہ بادشاہ جس کا نام سن کر لوگ خوف سے کانپ جاتے تھے، وہ آج مظلوموں کے حق میں بول رہا تھا۔ درباری سپاہیوں کو جلدی سے حکم کی تعمیل کرنے کا اشارہ کرتے ہیں اور چرواہے کو، جو اب تک درد سے کرا رہا تھا، اسے عزت و احترام کے ساتھ اٹھایا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ شکر گزاری کے تھے۔ سپاہی احترام سے چرواہے کے پاس گئے اور اسے آزاد کر دیا اور کہا کہ تمہاری بھینس بھی تمہیں واپس کر دی جائے گی۔ چرواہا یہ سب سن کر بہت خوش ہوا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ واقعی انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے تو رعایا ہمیشہ آپ کے حق میں دعا کرے گی۔ بادشاہ نے چرواہے کا شکریہ ادا کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، مجھے کسی دعا یا بد دعا کی پرواہ نہیں، میں اب وہی کروں گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ یہ سن کر دربار میں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ وہ بادشاہ جو طاقت کے نشے میں چور تھا، وہ آج ایک درویش کی طرح عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ نے بہلول دانا کی طرف رخ کر لیا۔ بادشاہ نے بہلول کی طرف دیکھ کر کہا، بہلول، تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، تمہیں بادشاہ ہونا چاہیے۔ دربار میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی۔ وزراء نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بہلول دانا، جو ہمیشہ محل میں مسکرا کر آتے اور دانش مندانہ باتیں کرتے، آج انہیں تخت کی پیشکش کی جا رہی تھی۔ بہلول مسکرا کر جواب دیتے ہیں، نہیں بادشاہ سلامت، بادشاہ آپ ہی رہیں، مگر اب عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کریں۔ یہ سن کر بادشاہ حیران ہوا، مگر بہلول، تمہیں طاقت اور اقتدار نہیں چاہیے کیا؟ بہلول نے کہا، بادشاہ سلامت، حقیقی حکمرانی وہی ہے جو انصاف کے ساتھ کی جائے، اور میں بادشاہت میں نہیں بلکہ سچائی پھیلانے میں خوش ہوں۔ یہ الفاظ سن کر بادشاہ کے دل میں بہلول کے لیے اور زیادہ عزت بڑھ گئی۔ اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی بدلنے کا مکمل ارادہ کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ انصاف کے نئے دور کا آغاز کرتا ہے۔ رعایا خوشحال ہو جاتی ہے، ہر طرف خوشی اور امن کا سماں ہوتا ہے۔ لوگ بادشاہ کو دعائیں دیتے ہیں اور بادشاہ حقیقی حکمران بن کر تاریخ میں امر ہو جاتا ہے۔ اب بادشاہ ہر صبح دربار میں آتا ہے اور سب سے پہلا سوال کرتا ہے، آج کس کے ساتھ ظلم ہوا، کس کو اس کا حق نہیں دیا گیا؟ اور جب تک مظلوم کو انصاف نہ ملتا، وہ چین سے نہیں بیٹھتا تھا۔ محل میں شاہی تقاریب کم ہونے لگی اور عوام کی فلاح و بہبود پر زیادہ توجہ دی جانے لگی۔ بادشاہ نے حکم دیا، تمام قیدیوں کے مقدمے دوبارہ سنے جائیں اور جو بے گناہ ہیں ان کو فوراً رہا کیا جائے۔
ٹیکس کم کر دیے جائیں تاکہ غریب عوام کو سہولت ملے۔ وزراء کو بھی حساب دینا ہوگا تاکہ کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ یہ سب سن کر عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ محل کے باہر جمع ہو کر نعرے لگا رہے تھے، ہمارے بادشاہ سلامت زندہ باد، ہمارے بادشاہ سلامت زندہ باد۔ بادشاہ اب ہر روز رعایا کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے مسائل سنتے اور دربار کے دروازے پر ہمیشہ مظلوموں کے لیے کھلے رکھتے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، غرور ہمیشہ زوال لاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت اور اختیار ہو تو ہمیں اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل کامیابی تب ہی ہے جب ہم اپنی طاقت کو دوسروں کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ بادشاہ نے اپنے ظلم سے توبہ کی اور انصاف کا نیا دور شروع کیا۔ رعایا کی محبت اور دعائیں اس کا مقدر بن گئی۔ اور یاد رکھیں، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے اور غرور ہمیشہ زوال لاتا ہے۔ اصل بادشاہ وہی ہے جو رعایا کے لیے انصاف کرے۔ علم اور عقل کسی تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ طاقت عارضی ہے مگر عدل ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک روز ایسی کہانیاں آ سکیں۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔